اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں علماء، اولیاء، کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرائط منظور کر لی، اس شخص کو چلا کے لیے بھیج دیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگ جائیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو بلایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا بنا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا کہ جی، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ، اس نے بھی کہا کہ اس کو خالی مارنا نہیں چاہیے، گلا نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالنا چاہیے۔ اس پر بھی وہ نورانی چہرے والے بزرگ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ کی وجہ سے آپ کی شان و شوکت میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں تو آپ اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا کہ ایاز کی بات بھی ٹھیک ہے۔ سلطان محمود غزنوی حیران ہوئے اور انہوں نے بابا جی کو بلایا اور کہا کہ آپ نے تینوں کے بارے میں کہا کہ یہ تینوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہی گلے کاٹنا ہے۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا شخص جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دے دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہنے لگے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔
کتنا دلچسپ واقعہ ہے اور کتنی حکمت بری باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔